جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے عرب سے اٹھنے والی سورشوں کے خلاف اقدامات کیے۔ جیسے ہی انہوں نے بغاوتوں پر قابو پایا تو ساتھ ہی تبلیغی وفود کی تشکیل شروع کر دی، جس کے بعد اسلام سرزمین عرب سے نکل کر عجم میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس سلسلے میں عرب تاجر بھی اسلام پھیلانے کا سبب بنے۔ فسطاط، جس کو حضرت عمرو بن العاص نے آباد کیا تھا، اس کی جگہ اب قاہرہ دارالسلطنت ہے۔ یہاں 3 بڑے بڑے محلے تھے۔ ایک محلہ بنو نبا کے نام سے آباد تھا، جو ایک یونانی خاندان تھا۔ وہ مسلمان ہوا تو اس نے مصر کے مارکے میں 100 آدمی اسلامی فوج کے ساتھ شامل کیے۔ دوسرا محلہ بنو الارزق کے نام سے تھا۔ یہ بھی ایک یونانی خاندان تھا اور اس قدر کثیر النسل تھا کہ مصر کی جنگ میں اس خاندان کے 400 بہادر افراد شریک ہوئے۔ تیسرا محلہ ربیل کے نام سے آباد تھا۔ یہ لوگ پہلے یرموک و کساریہ میں سکونت رکھتے تھے، پھر مسلمان ہو کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصر چلے آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا یہودی خاندان تھا۔ مصر کی فتح میں اس خاندان کے 1000 آدمی شامل تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے 4 سال بعد حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص بن بشر کا تعلق طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ 9 ہجری میں 16-17 برس کی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکے میں اسلام کو سمجھنے اور قرآن کو سیکھنے کی تمنا دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طائف کا امیر مقرر کیا۔ طائف میں ان کی امارت کی مدت 6 برس تھی۔ 1.5 سال عہد نبوت میں، 2.5 سال عہد صدیقی میں اور 2 سال عہد فاروقی میں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا تو انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کرایا اور اپنے چھوٹے بھائی حکم بن ابی العاص کی زیر قیادت ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر اسلامی نے موجودہ ممبئی کے اطراف میں واقع تھانہ اور بھڑوچ کی بندرگاہوں پر حملہ کیا۔ عہد فاروقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلامی کا امیر بنا کر ایران کی جانب مختلف محاذوں پر بھیجا۔ انہوں نے ہر محاذ پر جرأت کا مظاہرہ کیا، مگر ان کے علاقے شیرجان اور اس کے اطراف کو بھی انہوں نے ہی فتح کیا۔ اس زمانے کے مکران کا بیشتر علاقہ موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا حصہ تھا۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند اور سندھ میں جنگ کرنے کے لیے سردار عبداللہ بن عامر بن قریظ بن ربیہ کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ اس کے علاوہ وادی سراندیپ، موجودہ سری لنکا، مالدیپ، مالابارا، جزیرہ جاوا، سماتارا، سنگاپور، ملایا، کالیکٹ وغیرہ میں بھی اسلام اہل عرب سے تجارتی تعلقات کی وجہ سے بغیر کسی جہاد و جنگ کے بہت تیزی سے پھیلا۔ عرب تاجر مالک بن دینار نے مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر مسجد تعمیر کروائی۔ تاریخ سے ہمیں 18 اصحاب رسول کا ذکر ملتا ہے جو خلافت راشدہ کے دور میں ارض پاک و ہند پر تشریف لائے۔ ان میں سے بعض یہیں مدفون ہوئے اور بعض کچھ عرصہ یہاں گزار کر رخصت ہوئے۔